سر ایک جو یعنی کہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اور بھی لوگ تھے ماضی میں جنہوں نے ظاہر توشہ خانے سے تحائف لی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کیوں پھنسے آخر؟ دیکھیے پھنسے تو ایک تو یہ ہے کہ پھنسانے والے موجود تھے. اچھا اگر پھنسانے والے موجود نہ تو پھنستے نہیں ہیں. اچھا اگر کوئی ایسی حکومت ہے جو ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتی تو ٹھیک ہے، گزر جائیں گے. اگر حکومت آپ کی مخالف ہے اور ان چیزوں کو نوٹس لیتی ہے یا نیب جو ہے وہ اس کا کاروائیاں کر رہا ہے تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے. تو اب یہ جو خان صاحب پر ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے نظر کرم کی اور ان کے مقدمے قائم ہو گئے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس طرح کے اتنی بڑی تعداد میں جو تحائف ہیں انہیں مارکیٹ میں فروخت بھی نہیں کیے. یعنی جن لوگوں نے تحائف لیے بھی، ان کو گاڑیاں لے لیں، رکھے اپنے کوئی زیور لے لیا، کوئی کارپیٹ لے لیا، انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. تو ایسی کوئی خبر ہماری نظر سے نہیں گزری جس میں کسی وزیر اعظم نے یا کسی صدر نے تحفے میں موصول ہوا کوئی ہار جو ہے یا کنگن جو ہے یا کوئی گھڑی جو ہے اس کو بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا ہو. اگر فروخت بھی کیا ہوگا تو چپکے سے فروخت کر دیا ہوگا اور کوئی 2 سال بعد، کوئی 4 سال بعد. مگر یہ جو خان صاحب نے اور بشریٰ بی بی نے جو تحائف وصول کیے وہ انہوں نے بہت جلد بازار میں پیش کر دی اور پہلے بیچے اور پھر رقم جو ہے وہ تو الگ، ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. وہ تو جب مقدمہ چلے گا عدالت میں، پہلے بیچے اور اس میں کم قیمت لگوائی، زیادہ لگوائی، اس سے قطع نظر یہ بحث تو عدالت میں ہوگی. تو اب انہوں نے جتنی شتابی سے وہ بیچے ہیں اور اس طرح بیچے ہیں کہ ایک گھڑی تو اس کے بارے میں تو یہ معلوم ہوا کہ وہ محمد بن سلمان جو ہے ان کی گھڑی تھی، تحفے میں دی تھی، اور وہ چند گھڑیاں تھیں جو انہوں نے بنوائی تھی. تو جو خریدنے والے نے وہاں اطلاع دی کہ جناب یہ گھڑی مارکیٹ میں آئی ہے. تو یہ جو اس سے قطع نظر کہ گھڑی کتنے میں خریدی گئی یا کنگن کتنے میں خریدے گئے یا بالیاں کتنے میں خریدی گئیں یا جھمکے کتنے میں خریدے گئے اور کتنے میں بیچے گئے، یہ ایک بد ذوقی جو ہے پرلے درجے کی اور پاکستان کی سبکی ہوئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ اتنی تیزی سے یہ تحفے جو ہیں وہ بازار میں بیچ رہے ہیں. تو ہم اس کے قانونی پہلوؤں پہ نہیں جاتے. میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کو اور یہ زیب نہیں دیتا تھا اور بشریٰ بی بی کو بھی کہ جو وہ دعوے کرتے تھے اور جس طرح کی پارسائی کی وہ توقع کرتے تھے دوسروں سے، اس کا اپنے اوپر اطلاق نہیں کر سکے. انہوں نے احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنے لیے بھی ایک اخلاقی طور پر، قانونی طور پر ہو سکتا بری ہو جائیں، بری پہلے ہو چکے ہیں تو، لیکن اخلاقی طور پر کوئی ایک مملکت جو ہے اس کا وزیر اعظم اس طرح تحفے بیچے تو جو دینے والے ہیں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. دیکھیں وزیر اعظم جو نریندر مودی ہیں انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ میں نے تو یہ سارے تحفے جو ہیں وہ وقف کر دیے تعلیم کے لیے اور اس میں ایک ٹرسٹ بنا دیا تاکہ وہ تعلیمی اس پہ خرچ ہوں، تعلیمی امور پہ. اسی طریقے سے پاکستان میں ہم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے تحفے اس طریقے سے اتنی جلدی سے بازار میں بیچے ہوں. 2 سال گزر جائیں، 4 سال گزر جائیں، وہ خاموشی سے کوئی تحفہ بیچ دے. اب وہ ہمارے فواد چودھری صاحب اس وقت کہتے تھے کہ بھئی جب انہوں نے تحفہ لے لیا، اب ایک تو یہ ہے نا قیمت جو ہے اس کی کم لگوائی، ایک یہ ہے. اب یہ قیمت کم لگوائی تو یہ بھی ایک ثابت کرنا پڑے گا کہ قیمت کم لگوائی تو اس میں ان کا کردار کیا تھا اور ان کے جو ماتحت تھے ان کا کردار کیا تھا. دوبارہ کہا جاتا تھا وہ قیمت انہوں نے کم لگوائی، حالانکہ انہوں نے پہلے 20% قیمت پہ تحفے خریدے جاتے تھے، انہوں نے اسے 50% کر دیا. بالکل سر، ہمارے فواد چودھری صاحب کہتے تھے بھئی اب تحفہ خرید لیا اس کو بیچیں، اس کو رکھیں، تحفے میں دے دے، جب ان کا ہو گیا تو ان کا ہو گیا. یہ سب باتیں، قانون کا معاملہ اور ہے، اخلاق کا معاملہ اور ہے. آفس آف پروفٹ